اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے اسلام کا مسلمانوں میں گمنام ہو جانا۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام، اسلامی سسٹم، اسلامی گھر، اسلامی ملک، نام تو لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، لیکن اسلام کے احکامات پر عمل وہ بہت ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ایکو کم کر دیں۔ وجہ اس کی جو سمجھ آتی ہے قرآن مجید اور احادیث پڑھنے کے بعد، وہ بنیادی طور پر صرف ایک ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں سے انٹرویو کیے، سوال کیے، پوچھا، تو ہم نے دیکھا کہ اکثریت جو کلمہ گو پیدائشی مسلمانوں کی ہے وہ اسلام، ایمان کے تقاضے اور اس کے احکامات اور عقائد کو صحیح جانتے ہی نہیں۔ ظاہرہ ایک بندے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اگر اس کا نظریہ مکمل نہ ہو، درست نہ ہو، عقیدہ پختہ نہ ہو، تو پھر الٹیمیٹلی وہ کمزور مسلمان ہوتا ہے اس کا، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام مسلمانوں والا، بچپن میں ختنے کروا دیے گئے، بچی ہے تو بچیوں کا نام رکھ دیا، رسم و رواج، معاملات، باپ دادا کے طریقے، اس کو پڑھا، قرآن مجید کو تعویذ بنایا، گلے میں لٹکا لیا، شادی کا موقع آیا سر پہ رکھ دیا، پڑھنا نہیں، عمل نہیں کرنا، قسم اٹھانے کی باری آئی تو قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا، عشق رسول کے دعوے، لیکن محمدی نظام، محمدی سسٹم، آپ جیسا لباس، انداز اختیار کرنا یہ ممکن نہیں رہا۔ شادی دیکھ لیں تو کافروں والی، غمی دیکھ لیں تو سنت سے بہت دور، کاروبار دیکھیں تو سارا ہی سودی، ملکوں کے ملک، پھر کہتے ہیں جی لطف نہیں، مزہ نہیں، عبادت میں برکت نہیں، اولاد اچھی نہیں، سکون سے نیند نہیں آتی، کیا بنے گا ہمارا۔ یہ ساری بیماریاں اس لیے ہیں کہ عقائد اس طرح پختہ نہیں ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اب موٹی مثال سمجھ لیں، ایک صحابی مسلمان ہوتے، شرک اور کفر چھوڑ کر جب اسلام میں آتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید جو نازل ہوتا اس کی 10 آیتیں سیکھتے، ان کا ترجمہ، مفہوم، شان نزول، اللہ کیا کہتا ہے، پھر ہم ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے۔ اس طرح وہ صحابہ، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی، نہ مال، نہ اسباب، بہت زیادہ سادہ زندگی ہونے کے باوجود ایمان میں بہت اوپر تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم ہی یہ دے دیا کہ لوگوں فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان بھی پختہ ہو اور تم ایمان لانا چاہتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تو ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اگر ہدایت چاہتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ ان کے ایمان کو اللہ نے قرار دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، دیگر صحابہ نے روایت کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ابو داود میں بھی، تقریباً تمام میجر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متواتر، ایک سے زائد صحابہ نے روایت کیا۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، بہترین سفید کپڑے پہنے ہوئے، لا یری علیہ اثر السفر، اس کے اوپر کوئی ہم سفر کا اثر نہیں دیکھ رہے۔ ظاہر ہے گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو مسافر دور سے پتہ چلتا تھا یہ مسافر ہے۔ ہم نے اس بندے کو بھی نہیں دیکھا تھا، لباس بالکل سفید، بال کالے، صاف ستھرا نکھرا ہوا، مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا کہ بالکل التحیات جس طرح بیٹھتے ہیں نا، زانوے تلمذ ہو کر گوڈے کے ساتھ گوڈا ملا دیا، بالکل قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے رانوں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ شاگرد بیٹھتا ہے نا جب، تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ با ادب ہو کر، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں زانوے تلمذ، ایسے، تو فرمایا کہ گوڈے کے ساتھ گوڈا ملا دیا، اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، با ادب ہو کر وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا، اور آ کر اس نے سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال اس نے کیا کیا؟ اسلام کیا ہے؟ اب وہاں پر میرے بھائیوں کوئی کافر بیٹھے تھے، کون تھے؟ صحابہ۔ اب وہ شخص آ کر کہتا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ پہلی بنیاد یہی ہے نا، سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان الہوں کو چھوڑ دو جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بنا رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ، ان کے بت لات، منات، عزا، یعوق، یغوث، نصر، یہ کون تھے؟ یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے عبادت گزار، حاجیوں کو ستو پلانے والے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ شیطان نے پہلے ان کو اوپر اٹھوایا، پھر تصویریں بنوائیں، پھر مورتیاں بنوائیں، چوتھی پانچویں نسل میں سجدے شروع کروا دیے۔ لا الہ الا اللہ، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دے گا جب تو نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، تو پھر تیرا سجدہ، تیرا سورنا، تیرا پکارنا، تیری امیدیں، تیری وابستگی، تیرا تقوی، تیری للہیت، تیری ساری نظر عبادت کی ہر قسم کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ تیری مشکل کشائی، تیری حاجت روائی، تو نے بگڑی بنوانی ہے، بچہ چاہیے، بچی چاہیے، فتح و شکست کا مالک تیرا اللہ کے علاوہ تو کوئی مشکل کشا نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب تم مشکل ہو جاتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اس کی آسانی ہو، تو کون ہے جو تیری مشکلوں کو آسان، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تجھ پر کون ہے جو آسانی کر دیتا ہے، مشکل کے تالے کو کھول دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کو الہ بناتے ہو؟ اور میرے بھائیوں، ایک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کو الہ بنانا، یہ بھی سن لیں، یعنی اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ رام کو، گھنشام کو، بندر کو، کتے کو، خنزیر کو، کسی کو وہ رب بنا لے گا اللہ کے علاوہ۔ اور ایک کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ سورہ نمل 20واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، امن خلق السماوات والارض، بتاؤ اللہ کے علاوہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟
اللہ نے پیدا کیا. یہاں پر اللہ نے ایک جملہ اختیار کیا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، من دون اللہ نہیں. کیا تم اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکارتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون. اللہ کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی معبود ہے، میں اس کو بھی پکاروں گا. اللہ کو میں مانتا ہوں پر اس کے نام کی نظر و نیاز بھی دوں گا. اللہ کو میں معبود مانتا ہوں پر نہیں، میں مشکل کشائی کے لیے فلاں کو بھی پکاروں گا. ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں. ساری دنیا دشمن ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤں گا تو امریکہ کے سامنے سجدہ کر دوں گا. چند لوگ مل کر، چند ملک مل کر مسلمانوں کے 50,000 شہادتیں ہو گئی ہیں جی لیگل غزہ کے اندر. جو میڈیا مان رہا ہے یقیناً اس سے 10 گنا زیادہ ہوں گی. 57 اسلامی ملک، سب سے زیادہ لوگ، انفراسٹرکچر، پیٹرول، ڈیزل، خزانے، لیکن کیا ہے؟ ذلتوں والی زندگی. ایمان کوئی نہیں. امریکہ وہاں سے ڈوریے لاتا ہے، جا کے لمبے لیٹ جاتے ہیں. یہ سارے عقیدے کے معاملے ہیں. شہادتی اللہ الہ الا اللہ عقیدہ بھائی بنایا تھا نا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام نے. نہیں ایمان لائے، شہید کیا. نبی تھے، کنواں بنا کر، اصحاب الرس کا ذکر ہے نا قرآن میں، وہ اس امت پر آئے تھے. کنویں کے اندر نبی کو پھینک کر اوپر میرے بھائیوں مٹی ڈال کے ناچنا شروع کر دیا. ایسے بدبخت. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی لیکن 80 بندے مسلمان ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو، سارے دشمن. مکہ بھی چھوڑا، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئیں، حضرت سمیہ کی شہادت بھی ہوئی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، ظلم بھی ہوا، ہجرت بھی کی، سب کچھ کیا نا. کس لیے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ. طائف میں گئے، دعوت دی، پیغام پہنچایا، نہیں مانا، پتھراؤ کیا، بد دعا نہیں دی، کہا یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں. پھر جب ایمان صحابہ کا پختہ ہوا تو میرے بھائیوں فاران کی چوٹی پر لا الہ الا اللہ کا جو پیغام اللہ کے نبی نے پہنچایا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے بھائیوں 100 سال ابھی پورا نہیں ہوا تھا، 100 ہجری نہیں ہوئی تھی، ساری دنیا پر لاکھوں مربع میل پر جھنڈا کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا تھا. ایمان، مضبوطی، توکل، اللہ پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی توحید پر یقین، اللہ کی وحدانیت پر یقین، اللہ کے معبود ہونے پر یقین، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر یقین. یہ ہے جی بنیاد جس میں آج امت مسلمہ کی اکثریت ناقص ہے. اسلام کیا ہے جی؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اور یہ بھی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلا حصہ ایمان والا، دوسرا ایمان رسالت. اللہ کے نبی کی بات، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق، آپ کا لباس، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کی زندگی، آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے، گھر کا ماحول، معاشرت، معیشت، اکانومی، فورن پالیسی، جنگ، دشمنی، دوستی، پیدائش، مرنا، جینا، سارا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. کر کے دکھایا. قرآن کی روشنی میں، اللہ کی وحی کی روشنی میں کر کے دکھایا. میرے لیے کوئی نمونہ نہیں، نہ بابا، نہ خاندان، نہ برادری، نہ کرکٹر، نہ سیاستدان، نہ کوئی کنجر، کوئی نمونہ نہیں میرے لیے. صرف ایک شخصیت کو اللہ نے ہمارا نمونہ قرار دیا. ہر نمونہ غلط ہو سکتا ہے،
غلطی کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، میرا باپ بھی غلطی کر سکتا ہے، دادا غلطی کر سکتا ہے، سیاستدان غلطی کر سکتا ہے، حکمران غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس شخصیت کو میرے لیے نمونہ قرار دیا وہ صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے بھی عمل آپ کر لیں، جتنے جی چاہے عمل کر لیں، اگر وہ سنت نبوی کے مطابق نہیں ہوں گے اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں۔ کوئی بندہ کہ میں 6 نمازیں پڑھوں گا، ریجیکٹ۔ کوئی بندہ کہ نہیں میں 2 مہینے کے فرض روزے رکھوں گا، صرف 1 مہینہ۔ کوئی بندہ کہ میں فلاں عمل کروں گا جو سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنازے کا طریقہ بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتایا، میت کے گھر میں نہیں جمع ہونا، جمع ہو گئے، دین کی مخالفت۔ جس شادی پہ کروڑوں لگاؤ گے، فرمایا جس شادی پہ کم خرچ ہوگا اس میں برکت ہوگی، کر لو۔ سود کے کاروبار پر لعنت بھیجی، شراب پینے، پلانے، اٹھانے، بنانے والے پر پیارے پیغمبر نے لعنت بھیجی۔ اپنی نظر کی حفاظت کا رب نے حکم دیا، رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ داڑھیوں کو معاف کرو، مونچھوں کو پست کرو، کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھو، عورتوں کو چھپا کے رکھو، محرم غیر محرم کا فرق کرو، کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، لین دین کرو تو لکھو، گواہ مقرر کرو، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ ہے نبوی طریقہ۔ سب سے کامیاب کون جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے خوبصورت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین انداز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے اچھا لباس محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہو نا سارے، صرف کہنے کی حد تک۔ جاؤ جا کے اپنے حکمران کو دیکھو، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، فلانا ڈھماکہ، پاکستان، مصر، لبنان، سارے علاقوں کو دیکھو، آپ کو مسلمان کا نام نظر آئے گا، محمدی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جس دن امت مسلمہ دوبارہ محمدی بن گئی، اس دن غلبہ محمدی دین کا ہوگا۔ یہ جب انگریز آیا نا پاکستان انڈیا میں، تو انگریز نے ہمارا پتہ کیا نام رکھا تھا؟ محمدن۔ یہ لوگ جانتے ہیں مسلمانوں کے قانون کو کہتے تھے محمدن لا، یعنی اسلامی قانون۔ یہ محمدی ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا عقیدہ بدلو، فلانے عقیدے میں ضرب لگاؤ، رسول اللہ کی محبت ان لوگوں کے دلوں سے نکالو۔ اور بھائی ٹھیک ہے، تم دعویٰ کرتے ہو نا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، سب سے زیادہ محبت جس کے ساتھ ہو اور بندہ اس کی بات نہ مانے، وہ بندہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ آپ کہیں نا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابا جان، استاد جی، چچا جان، فلاں فلاں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ جو بات کرے آپ مانیں نا، نہ اس کو فالو کریں، نہ ان کے طریقوں پر چلیں، نہ ان کا انداز اختیار کریں، وہ یاد رکھ لیں کل قیامت کے دن میرے بھائیوں 2 بار شفاعت ہونی ہے۔ پہلی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یا اللہ یہ بندے ڈوب رہے ہیں پسینوں کے اندر، یا اللہ حساب شروع کر۔ دوسری شفاعت سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، میرے بھائیوں کن کی شفاعت ہوگی؟ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ کی توحید پر مرے، اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انداز کامیابی کا راستہ اگر لینا چاہتے ہو تو کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کو ماننا پڑے گا۔ پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ نماز ہم پڑھتے نہیں، جمعے کا نمازی، عید کا نمازی ہے پکا مسلمان، کہ جی برکت نہیں ہوتی، ڈپریشن بڑا ہے، نیند نہیں آتی، بیوی نہیں مانتی، اولاد نہیں مانتی، ماحول ایسا نہیں ہے، کاروبار میں وسعت نہیں ہے، ذلتیں ہیں، پستیاں ہیں، ڈپریشن ہے، سٹریس، انگزائٹی ہے، بھائی تو اللہ کے سامنے سجدہ کر، جھکنا۔ 5 فرض تو نے ادا کرنے ہیں، 50 کا ثواب ملے گا۔ تو رب کی عبادت کر، کیونکہ تو رب کا کلمہ پڑھ چکا،
نہیں عبادت کرے گا. فرمایا بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان دیوار اور فرق کرنے والی چیز نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. رسول اللہ کا فرمان ہے صحیح بخاری میں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو. کہ جی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بہانے بناؤ، ہیلے بناؤ، یہ کرو وہ کرو، ایسی سوچ ویسی سوچ، یعنی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہزار بہانے بنائے گا، اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو. بے روز رمضان کے اندر کھانے والا پینے والا روزے کو چھوڑنے والا، اسے یہ نہیں پتا کہ اگر میں اس حالت میں مر گیا تو میرا حشر کیا ہونے والا ہے. وَتَحُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر طاقت ہے تو حج کرے. ایک بار زندگی میں فرض ادا کرے. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کوئی اس پر فرض نہیں ہے. حج بیت اللہ ادا کرنا. ہمارے لوگ ناران، کاغان، سوئٹزرلینڈ، فلاں ملک، اس ملک کی سیر، دبئی، یہ چکر وہ چکر لاکھوں لگا کے آئیں گے. پوچھو نا حج کیا ہوا ہے؟ جی ابھی میرے پاس نا گنجائش نہیں ہے، میری بیٹیاں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں. میرے بھائیوں، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوں، بیٹیوں کے رشتے کرو، وہ ایک الگ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس وجہ سے حج کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. اگر پیسہ ہے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے 20-30 دن کا خرچہ موجود ہے، آپ جائیں جا کے حج کریں. اچھا پھر وہی بات آ گئی، اللہ کے نبی کی باتوں پہ یقین کرنا پڑے گا نا. کیا فرمایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرو جتنی توفیق ہے. اگر پیسہ ہے بار بار حج اور عمرہ کرو. اس سے 2 فائدے میرا رب تمہیں دے گا. پہلا فائدہ، تمہاری مفلسی کو اللہ دور کر دے گا. جڑا یہی کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت، مر گئے، مفلسی کو اللہ دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور میرے بھائیوں، آپ کو چاہیے کیا؟ نسخہ کیا ہے؟ پیسہ موجود ہے. اور بھائیو، یہاں سے ناران کاغان مری اور یہ فضول خرچیاں کرنے میں لوگ 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ عام طور پہ لگا کے آ جاتے ہیں. شادی ہوئی اور بیوی کو لو ساتھ، جا کے عمرہ کرو، تربیت ہو، تمہیں برکت ملے. حج اور عمرہ بار بار کرنے سے مفلسی دور، گناہ معاف. تو جب میرے بھائیوں یہ 5 باتیں اس بندے نے پوچھی نا، تو پوچھنے کے بعد کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا. صدقتا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران رہے کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ اسلام کا پہلے پوچھا، پھر پوچھا ایمان کیا ہے. فرمایا ایمان یہ ہے آمنت باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آ. پہلا ایمان کیا ہے جی؟ اللہ پر ایمان لانا، الہاد نہیں کرنا. الہاد کون کرتا ہے؟ ملحد، رب کو نہیں مانتا، اللہ کا منکر، وہ بنیادی طور کے اوپر اپنی زندگی کا منکر، اپنے دنیا میں آنے کا منکر، وہ اس بات کا منکر کہ دنیا خود ہی بن گئی. الہاد، ایتھزم. آمنت باللہ. ہمارے پاس نا ایک دریا ایتھسٹ تھا، یہ 2004 کی بات ہے غالباً. ایک بورڈ لگوانا تھا ہم نے اس سے، یہ برطانیہ کی بات ہے. آیا انگریز، 2-3 دفعہ آیا، پہلے سائز لے کے گیا، وہ اپنی دعوت پیش کرتا تھا، ہم نے بھی اسے دعوت پیش کی. وہ بورڈ لگانے کے لیے چڑھا ہوا ہے، ہم بھی ساتھ سڑک پہ کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، وہ سیڑھی سے نہ نیچے گرا، 4-5 فٹ ہوگا. جب سیڑھی سے نیچے گرا نا، وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. جب نیچے گرا آواز آئی، کہتا ہے او مائی گاڈ. میں نے کہا رکو رکو، یہ تم نے کیا کہا؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا بولو تو صحیح. کہتا ہے او مائی گاڈ. میں نے کہا یہ تیری فطرت میں اللہ نے شامل کیا. ساری روحوں کو رب العالمین نے اپنے سامنے جمع کر کے، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، گورے کالے، ساری ارواح کو رب العالمین نے اپنے سامنے جمع کر کے کیا ان سے سوال کیا تھا؟ الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے یہ کہا تھا قالو بلا، یا اللہ بالکل تو ہمارا رب ہے.
اللہ کہتا ہے پھر گواہ رہنا, پھر دنیا میں جا کر تیرا کفر و شرک ایکسپٹڈ نہیں ہوگا. یہ دریے بنے پھرتے ہیں, ایسے ڈپریشن کا شکار ہو کر اکثر ان میں سے اسلام میں واپس آ جاتے ہیں. آمنت باللہ, اللہ پر ایمان, وملائکتہ, فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ کی مخلوق, فرشتے اللہ کے حکموں کے پابند. فرشتوں کے پاس اختیار کوئی نہیں, ہمارے پاس ہے اختیار. ایک فرشتے نے کہنا نا سبحان اللہ کی ڈیوٹی ہے, اس نے ساری زندگی یہی کرنا. اختیار ہمارے پاس ہے, نیکی ہے بدی ہے تیرے پاس زندگی ہے, تو مرنے تک مختار ہے, جو چاہے کر اچھا ملے گا, برا کرے گا برا ملے گا, یہ ہمارے پاس اختیار ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, تمہیں راستہ دکھا دیا, چاہے شکر کر چاہے کفر کر. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے, چاہے شکر گزار بن چاہے کفر والا بن, یہ اختیار ہے ہمارے پاس. وَمَلَائِکَتِهِ, فرشتوں پر ایمان. وَكُتُبِهِ, اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آ. جتنی کتابیں رب نے نازل کی وہ اللہ کا کلام تھا. یہود و نصارہ نے, لوگوں نے ان کتابوں کو بدلا. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جو ان نبیوں پہ نازل ہوئیں. آخری کتاب قرآن مجید, آخری نبی خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب قیامت تک دین یہی چلے گا, دین یہی چلے گا. پہلی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان, سارے صحیفوں پر ایمان ہے. جن نبیوں پر کتابیں نہیں نازل ہوئی وہی تو ان پر بھی آتی تھی, چھوٹے چھوٹے صحائف نازل ہوتے تھے. ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں. وَرُسُلِهِ, سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے, وہ اللہ کے سچے رسول تھے, وہ اللہ کے سچے نبی تھے. انہوں نے شہادتیں, قربانیاں, دعوت, پوری زندگی اس مشن پر وہ چلے. وہ اللہ کے سچے نبی, ہم مانتے ہیں. کوئی بندہ کسی ایک کتاب کا منکر کافر, کوئی بندہ کسی ایک رسول کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پھر والیوم الآخر, آخرت پر ایمان, آخرت پر ایمان. جو بندہ ڈے آف ججمنٹ, محشر, آخرت, قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے. ظلم دیکھو نا, ظلم تو بندے کیا کہتے ہیں جی, لگتا ہے اس کو آخرت یاد نہیں. آخرت پر ایمان. کیا ہے آخرت؟ انسان مرے گا, قبر میں جائے گا, یہ ہماری دنیا کی زندگی. اس کے بعد جب ہم مریں گے تو برزخ کی زندگی, برزخ سے مراد پردہ, دنیا اور قیامت کے درمیان وہ سال ہے, وہ 10 سال ہیں, وہ کروڑ سال ہیں, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دنیا کی زندگی, آخرت کی زندگی, درمیان برزخ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, یہ لوگ برزخ میں رہیں گے جب تک کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہوتا. محشر کے دن پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان. اللہ حساب لے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ, تمہارا رب آئے گا. وَالْمَلَكُ, فرشتے آئیں گے. صَفًّا صَفًّا, صفوں کی صفیں. سورہ فجر. محشر کا میدان کہاں لگے گا؟ شام کے اندر. شام کا علاقہ کون سا؟ اردن, فلسطین, غزہ, لبنان, آج کا سوریہ, یہ سارا علاقہ حدیث کے اندر شام کہلاتا ہے. محشر کا میدان مکہ مدینہ میں نہیں لگے گا, حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا ذکر کیا. یہی وہ شام ہے جس شام کے اندر اللہ رب العالمین نے امام مہدی جو نکلیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ایک رات میں انہیں ہدایت دے گا, پھر وہ بیت اللہ میں آئیں گے, پھر حجر اسود کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, پھر لشکر لے کر وہ نکلیں گے. اور میرے بھائیوں وہاں ظلم و جبر کے سلسلے جو جاری ہوں گے, پھر وہ یہی فلسطین کے علاقے میں جائیں گے. یہ سارا حدیث کے اندر ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ تو قیامت سے پہلے کے واقعات ہیں. تو محشر کا میدان شام کے علاقے میں. اللہ زمین کو کھینچ کر بڑا کر دے گا. ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں, جنات ہیں, ان کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے.
میزان لگے گا وہاں پر، ایسا میزان، ایسا اسکیل، ایسی تکڑی کہ جو غلطی نہیں کرتی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، خیر کا ذرہ بھی نہیں بچے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، شر کا ذرہ بھی نہیں بچے گا. ہر چیز تیری سامنے آئی. آخرت کے دن پر ایمان، محشر کا میدان، وہاں پر بندہ آئے گا، جب اس کے حساب کتاب کے بعد اسے جہنم کا کہا جائے گا نا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں اپنا بھائی بھی دیتا ہوں. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٍ يُغْنِيهِ. یا اللہ میں سب کچھ ہی دیتا ہوں، اپنا بھائی بھی دیتا ہوں، بیوی بچے سارا کچھ لے لے، مجھے معاف کر دے. حالانکہ اس کا اختیار نہیں ہوگا. ایک نیکی کے لیے بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی نا. محشر کا میدان، محشر کا دن، قیامت کا دن، اس کے بعد پھر موت نہیں ہوگی. یاد رکھ لو، جنتی ہے تو ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. جہنمی ہے تو اس کی جلد جلے گی، دوسری آئے گی، پھر جلد جلے گی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. وہ جہنمی جو کفر پر، شرک پر ہمیشہ کا جہنمی ہو. ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ ڈالے گا گناہوں کی سزا بھگت کر، وہ واپس بھی آ جائیں گے، شفاعت بھی ہوگی. لیکن جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے پھر انہیں موت نہیں ہے. یہ ایمان رکھنا ہے ہم نے. اور آخر میں والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. اچھی بری تقدیر، اللہ پر ایمان، توکل، اللہ کا اندازہ ہمیشہ درست ہے. سارے جو ہمارے لیے اچھے معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ. اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا. اور یاد رکھ لو میرے نوجوانوں بھائیوں، اللہ رب العالمین کا علم ہماری طرح نہیں ہے. اللہ کے لیے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یعنی ماضی، حال اور مستقبل برابر ہے. اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں. اس میں ایک ایک چیز کا وہ جاننے والا ہے. پیچھے کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا ہمیں بھی نہیں پتا. ہم نے ایک ہفتے بعد کیا کرنا ہے پتا ہے آپ کو؟ کوئی پتہ نہیں. 100% گارنٹی نہیں ہے. آپ لاہور کا فیصلہ کرتے ہیں، رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ اسپتال پہنچ جاتے ہیں. آپ نے ٹکٹ کرائی ہے، آپ نے کسی دوسرے ملک میں جانا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، فلائٹ کینسل ہوگی. یعنی ہمیں بھی نہیں پتا. اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے اس علم کی بنیاد پر میرا آپ کا سارا کچھ لکھ دیا. یہ کیسا ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، برا ہوگا، جنتی ہے، جہنمی ہے. لیکن یہ علم کی بنیاد پہ لکھا. اختیار کس کا ہے؟ ہمارا عمل اچھا کریں یا برا کریں. ہمیں اختیار دیا، ہمیں اختیار دیا. اس اختیار کی بنیاد کے اوپر ہم سارے کام کرتے ہیں. اللہ کے لیے تو علم ہے نا، اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ برے کام کرے گا اور یہ جہنم میں جائے گا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تقدیر پر ایمان. اور پھر تقدیر پر ایمان جب بندے کا ہوتا ہے نا، پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے، توکل بڑھتا ہے اس کا. اگر پھر اس پر کوئی مسئلہ بھی آ جائے، وہ کہتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، میرے رب کا یہی حکم تھا. یعنی توکل کرتا ہے. لیکن اختیار سارا کس کا ہے؟ ہمارا. اور دیکھو نا، ایک سکول ہے، اس کا ایک پروفیسر ہے، اس کا ذاتی سکول ہے. کچھ اچھے بچے ہیں، کچھ درمیانے ہیں، کچھ نالائق ہیں. وہ نالائق ترین بچوں کے پیرنٹس کو بلا کے کہتا ہے تیرا بچہ پاس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس ڈیٹا ہے کہ یہ بچہ نالائق ہے، نکھٹو ہے، اسکول سے بھاگتا ہے، کام کرتا نہیں، نہ ہوم ورک نہ کلاس ورک. اب اس کا بچہ اگر فیل ہو جائے اور وہ باپ آ کے کہے پرنسپل صاحب آپ نے کہا تھا تب فیل ہوا، یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے. وہ تو اپنے کرتوت کی وجہ سے فیل ہوا. یہ مثال دے رہا ہوں. اللہ رب العالمین کا علم بہت کامل ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ جہنم میں جائے گا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، پر اللہ وہ پسند نہیں کرتا. اللہ نے راستے رکھے. کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی اس کی نیکی لکھ لو. ارادہ کرنے پر. کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، حدیث میں ہے فرمایا اس کی برائی نہیں لکھنی ارادہ کرنے پر جب تک کر نہ لے. جب تک کر نہ لے. نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھی، نیکی کر لی، اللہ کہتا ہے 700 گنا تک بڑھا دو. برائی کی تو صرف ایک برائی لکھو. اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم بچ جائیں.
ہم بخشے جائیں، ہمیں جنت ملے، ہم آگ کے عذاب سے بچ جائیں، تو ہم اگر میرے بھائیوں بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جائیں گے، زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، بے حیائی کریں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، غیر محرم عورتوں کو دیکھیں گے، پردے کا ماحول نہیں ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، تو پھر جہنم کا راستہ تو ہم خود اختیار کر رہے ہیں نا۔ ایک ہمارا بھائی ہندوستان میں نا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کا نام ہے بلال محمدی، ابھی مجھے اس کا میسج آیا، ہمارے گروپ میں سوال جواب کرتا ہے، ہندو سے مسلمان ہوا میرے بھائیوں، آج اس نے مجھے ابھی میسج کیا، کہتا ہے جہاں آپ نے جمعہ پڑھانا ہے انہیں یہ بھی نصیحت کیجئے گا کہ میں نے گوگل پہ دیکھا پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پورن سائٹس یعنی گندی یہ ویب سائٹس دیکھی جاتی ہیں، کہتا ہے ان سے کہیں اللہ سے ڈریں اور یہ بے حیائی ترک کریں، یہ دعوت دیں انہیں، اللہ کا خوف اختیار کریں۔ بے حیائی جہنم کا راستہ ہے، نوجوان نسل اس وقت تک دنیا اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک حیا نہ ہو ان کے۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا کیسی حیا تھی، جوانی، بادشاہ کی عورت کہتی بادشاہ بنا دوں گی، اللہ پر ایسا توکل تھا، اپنا کردار بچایا کہ نہیں؟ تو آپ نے میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کی راہ پر چلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، یہ ہے جی ایمان۔ اس کے آگے اب لمبی حدیث ہے، اس ایک ایک موضوع کے اوپر پورا خطبہ دیا جا سکتا ہے، بہرحال انشاءاللہ میرے رب نے کبھی زندگی دی تو ان موضوعات کے اوپر ہم تفصیلی بھی ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں کہا صدقتہ، اس کے بعد کہتے ہیں احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو یہ دو ٹاپکس رہ گئے ہیں، احسان اور قیامت کی نشانیاں۔ وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے دفعہ ہم یہ بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ جبریل علیہ السلام تھے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں بھیجا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، اے میرے صحابہ یہ تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جبریل علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ نے اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح صحابہ والا ایمان اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کی عیاشی یا ساری دنیا کا مال ہمیں ملتا ہو، ہم کبھی بھی اللہ کے قرآن پر کمپرومائز نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم واحفظهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔